سب کو پاکستان امریکن کلچرل ایسوسیشن کی جانب سے خوش آمدید اور نعیم سید کا آداب۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس کا مطلب اس طرح سے ہے کہ یہ خیالوں کی موج، ایک لہجہ خیالوں کی موج کتنی یادوں کے ساتھ گزری ہے، وہ یادیں کیوں آئیں؟ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا پہلا جملہ تھا ڈیسٹنی از ناٹ آلویز کائنڈ، اور وہ کتاب تھی، اس کا نام تھا دا ٹرائل اینڈ ایگزیکیوشن آف بھٹو۔ دا ٹرائل اینڈ ایگزیکیوشن آف بھٹو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کتاب کے مصنف سے ملوں گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ شخص آج ہمارے درمیان میں موجود ہے، ڈاکٹر جے سی پاترا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کے تعارف سے انصاف کر سکوں گا، تو ایک شخص جو کہ بہت قریب ہے ان سے، ان کے بارے میں بہت جانتا ہے، میں اس کو دعوت دوں گا بلانے کے لیے۔ عبید خواجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے پاکستان امریکن آرٹس ایسوسیشن کا شکریہ ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے سر، اب آ رہی ہے آواز؟ بہت شکریہ، سر ٹرائی کر رہے ہیں سر۔ سب سے پہلے میں جناب خالد سعید صاحب، جاوید صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری سجیشن پہ بیرسٹر پاترا صاحب کو آج مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلایا ہے۔ میں مختصر الفاظ میں کچھ کہوں گا ان کی شخصیت کے بارے میں۔ میں تقریباً ان کو 25 سال سے جانتا ہوں، اور ہماری ملاقات ان سے سرائکی انٹرنیشنل کے حوالے سے ہوئی اراؤنڈ 90s میں، ارلی 90s میں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک شخص ہے انڈیا میں، وہ سرائکی زبان کی پروموشن کے لیے، کلچر کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور پہلی ہندوستان میں سرائکی انٹرنیشنل کانفرنس آرگنائز کی، اور ہمیں وہاں جا کے پتہ چلا ان کی بدولت کہ ہندوستان میں تقریباً 1.25 کروڑ سرائکی آباد ہیں، سرائکی بولنے والے۔ ہم نے سمجھا شاید ایک ہی شخص ہے، اور بہت ہی اردو کے پہنچے ہوئے ادیب، شاعر، ان کی مادری زبان سرائکی ہے، مثلاً جناب فکر تونسوی، ہیرن انصوص، اور آپ سب جانتے ہوں گے ڈاکٹر گوپی چند نارائن۔ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، اور پاترا صاحب نے سرائکی کی پروموشن کے لیے ہندوستان میں بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو سے ایک ویکلی پروگرام وہاں سے شروع کرایا، اور دوردرشن سے بھی کئی سرائکی کے حوالے سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شخصیت کے ایک اور پہلو ہیں کہ یہ بہت ہی صوفی منش آدمی ہیں، اور ان کو صوفیہ کے کلام پہ بہت زیادہ قبول حاصل ہے، اور جو ان کی شخصیت سے بھی جھلکتا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ ایک تو آدمی شعر کہہ لیتا ہے، لیکن یہ کہ بھی بالکل اس کی تفسیر ہوتے ہیں، جس طرح مطلب ہے کہ جو ہے نا، اور انسانیت، پیس، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، یہ بھی ان کی ایک اسپیشلٹی ہے۔ میں بہت زیادہ کچھ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور اس چھوٹی سی نشست میں کچھ اتنا کہنا ممکن بھی نہیں ہے، اور لیکن باقاعدگی سے انہوں نے کوئی بے شمار مشاعرے منعقد کرائے ہوں گے ہندوستان میں، اور متعدد دفعہ پاکستان بھی یہ جا چکے ہیں، اور آج بھی اس سلسلے میں یہاں پہ تشریف لائے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرائکی کی پروموشن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو ہیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم مادری زبانوں کے فروغ کے لیے، اور یہ گلدستہ ہے، اور اگر مطلب ہے کہ اس میں رنگ برنگے پھول ہوں تو اس میں اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی ہے، اور اس کی خوشبو بھی سب کو پسند آتی ہے۔ مگر نہ گوبھی کا پھول آپ کو پتہ ہے گروسری اسٹور میں پڑا ہوتا ہے، کوئی اس کو نہیں مطلب ہے کہ شو پیس کے لیے نہیں لیتا۔ بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں باقی باتیں خود
बैरिस्टर डॉक्टर जगदीश बत्रा साहब के छोड़ूंगा कि खुद उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी होगी, और थोड़ा सा मैं उनका जाते जाते प्रोफाइल बता दूं कि आप बारिकला हैं इंग्लैंड से, और आपने PhD की है इंटरनेशनल रिलेशन में, LLM है, तकरीबन ऑलमोस्ट 40+ ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है लॉ का, और कई गवर्नमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में ये रिप्रेजेंट हो चुके हैं, और 40+ ईयर्स जैसे मैंने अभी कहा कि इनका एक्सपीरियंस है कानून के हवाले से। और इस सिलसिले में इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बत्रा साहब ने मुझे सजेशन दी थी कि यहाँ पे भी हम लोग मादरी ज़बानों के फ़रोग के लिए कुछ काम करें, और इन्होंने हमें मोटिवेट किया और हमें कुछ सजेशन वगैरह दी। उस सिलसिले में मैं खुद आके जब होगा बात करेंगे। मैं इस सिलसिले में एक गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कि इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब खालिद सईद साहब या मेरे साथ तशरीफ़ लाएँ और बैरिस्टर बत्रा साहब को फरीदी रुमाल जो सराय की कल्चर की एक अलामत है उनको पेश करें। जनाब खालिद सईद, मैं गुजारिश करूँगा जनाब मेहमान खुसूसी से कि वो तशरीफ़ लाएँ। अब मैं गुजारिश करूँगा आप हम सब के जाने पहचाने हर महफिल की शान नेशन वाइड ऑन योर साइड जनाब जावेद अख्तर साहब, मैंने इनको खिताब दिया है शायर हाफ़िज़ ज़बान, शायर हाफ़िज़ ज़बान, वो आए और बैरिस्टर बत्रा साहब को चौलिसानी अजर पेश करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में। शेर सुन अब मैं गुजारिश करूँगा, मैं एक शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ। मैं इनका लॉन्ग टाइम फाइन हूँ, लेकिन आज मेरी इनसे बिलमुशाफा मुलाकात पहली दफ़ा हुई है, और उनको मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रही। इस महफिल की बुलबुल कहूँ, लेकिन वो बुलबुल नहीं है। बुलबुल का मुज़क्कर क्या होता है मुझे नहीं समझ आ रही। बुलबुला बुलबुला भी कैसे। बहरहाल बहुत अच्छी शख्सियत हैं और बहुत ज़्यादा अदबी ज़ौक़ के मालिक हैं जनाब मोहतरम नईम सैयद साहब, प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। और नईम सैयद साहब इनको सराय के अजर पेश करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में आगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बुलबुल की बात हुई है तो एक किस्सा याद आ गया मुझे, और महफिल भी मुशायरे की है। तो दो शायर झगड़ा कर रहे थे। उसने एक ने मिसरा बनाया, बुलबुल बैठी है शाख पे, दूसरा बंदा कहीं और था, उसने कहा नहीं बुलबुल बैठा है शाख पे। अब दोनों झगड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ। दोनों अपने उस्ताद के पास गए। उस्ताद थे हैदराबाद से। उन्होंने कहा साहब ये उस्ताद ये कह रहे हैं, ये तो गलत। बोले तुम दोनों ये गलत कह रहे हैं, बुलबुला बैठे हैं शाख पे। तो उबैद साहब ने हमारे डॉक्टर बात्रा साहब का कराया। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये मुसन्निफ भी हैं,
اور میرا ان سے تعلق تھا، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دا ٹرائل اینڈ ایگزیکیوشن آف بھٹو سے تھا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج انہیں دیکھ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جیسے یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، تمام چیزیں ہیں، زبان سے محبت ہے. تو ان کی زندگی کو اگر میں دیکھوں تو وہ سرحدوں، چاہے وہ جغرافیائی ہوں یا مذہب ہو، اس سے بالا ہے. ان کی زندگی کا مقصد ہے پرامن زندگی کی حمایت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے، محبت کیا کرو. تو میں باطرہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ اگر وہ کچھ اپنے اشعار سنائیں یا کچھ اس کا ہے تو کلام تو آئیں اور اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں، ورنہ اپنے صوفیانہ خیالات سے نوازیں. باطرہ صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو عید کی مبارک دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو آزادی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور پھر جو آپ نے میری عزت افزائی کی ہے. بڑا مشکل ہے ایک انسان کو یہ بتانا کہ میں کہاں کا ہوں. میں جب ہندوستان میں رہتا ہوں تو میرے سے پوچھتے ہیں آپ کہاں کے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی آپ بتاؤ میں کہاں سے ہوں. کہتا مجھے تو آپ پاکستانی لگتے ہیں. میں نے کہا لگتا نہیں ہوں. کہتے کیسے ہو؟ میں نے کہا میری پیدائش وہاں ہوئی ہے لیکن اس وقت وہ پاکستان نہیں تھا. اور جب میں پاکستان جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ہیں. میں نے کہا ہندوستان والے کہتے ہیں میں پاکستان کا ہوں، پاکستان کہتے ہیں میں ہندوستان کا ہوں. آپ بتاؤ آپ میں کہاں کا ہوں. تو ایک شعر میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، پتا کیا خاک بتلائیں، پتا کیا خاک بتلائیں، مکان یا بے مکان اپنا، جہاں بستر لگا بیٹھے وہیں سمجھو مکان اپنا. دوستو، میں بہت مشکور ہوں، میرے عزیز ہیں، دوست ہیں یہ عبید خواجہ صاحب. بڑا مشکل ہے کسی کو اگر آپ پیار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرنا. ان سے ہمیں پیار ہے اس بدولت میں کہ ہم اس کی مادری زبان ہماری ایک ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا سرائکی، اور اس کو پہلے ملتانی کہتے تھے. تو سرائکی میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ہیر، رانجھا، سسی، پنو، سونی میوال، یہ آپ نے نام سنے ہیں، ان کے آپ نے قصیدے سنے ہیں. تو میں بھی ایک قصیدہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. سسی پنو ہیر تے رانجھے، سسی پنو ہیر تے رانجھے، پیار کی تا سونی میوال. سسی پنو ہیر تے رانجھے، پیار کی تا سونی میوال. تو بھی کر گن پیار سرائکی، پیار میں لیندی رب دے لا. مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی ٹرانسلیشن کروں. اور زبان اتنی میٹھی ہے کہ وہ درد جو ہے، اب ہندوستان سے پاکستان جانا اور پاکستان سے ہندوستان آنا، ہم کافی لوگ 1947 میں ادلے بدلے ہوئے. جو بھی ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا، اس کو میں نہیں کہتا، لیکن یہ جدائی جو ہے نا بڑی تڑپاتی ہے. تو اس پہ ایک شعر ہے، درد جدائی کیویں ہوندن، درد جدائی کیویں ہوندن، کیویں دل تڑپیندے، ہوں کولو ون پچھو یارو جڑی وچھڑی کونج کتارا. درد جدائی کیویں ہوندن، کیویں دل تڑپیندن. تساں بھی سارے جدا ہوئے اپنے ملکیں کو، کوئی ہندوستان کو، کوئی پاکستان کو، کوئی کتھوں، سارا جدائی دے وچ اساں گزرندے پے ہیں. اور کتھوں واسطے گزرندے پے ہیں کہ دو پیسے ساکو ملن ساری زندگی اچھی تھی وے. تے ہوں دو پیسے حاصل کرنے واسطے میں بھی انگلینڈ پہنچا ہوں امیگرینٹ. اور میں ون جتھاں لنکنز ان جوائن کی جتھاں محمد علی جناح صاحب نے بھارت لا کیتے، بھٹو صاحب نے کیتی. میری ملاقات تاج محمد خان لنگھا نال بھی تھی، وہ بھی بیرسٹر ہوں. تے سرائکی میری کیونکہ مادری زبان ہے، پھر میں وہ علاقے چ گیا بھی ہاں. تے میں کوئی شاعر نہیں لیکن اپنی ٹکے بازی سنے سا لگوں ایک دو بے شعر نال. میرا گھر نہ مندر مسجد، سردار جی تھوڑے نال مخاطب ہوں. میرا گھر نہ مندر مسجد، نہ گرجا گردوارا. میرا گھر نہ مندر مسجد، نہ گرجا گردوارا. میں کو تساں قید نہ کرو، میں ہاں اے جگسار. میں کو تساں قید نہ کرو، میں ہاں اے جگسارا. جے تساں من مرضی کرو، سڈو میں کو اللہ. جے تساں من مرضی کرو،
سڈو میں کو اللہ رام شام عیساوی آکھو میں کلے دا کلہ میں کلے دا کلہ میں سب وچ ہاں میں سب وچ ہاں سب میرے وچ ہیں میں سب وچ ہاں سب میرے وچ ہیں ہی دنیا تے جیون والے ہی دنیا تے جیون والے سارے میری جند ہیں ہی دنیا تے جیون والے سارے میری جند ہیں سنو سرائکی میرا سرائکی تخلص ہوئی ہے اپنا زبان بھی میری سرائکی ہے سنو سرائکی سارے لوگوں راز دسینا کھل کے سنو سرائکی سارے لوگوں راز دسینا کھل کے پیار نال میں بدھیا آنا پیار کرو سب مل کے پیار کرو سب مل کے پیار کرو پیار ایسی چیز ہے میں تھوڑا بیچ میں اردو اس لیے بول رہا ہوں کچھ اردو میں والے ہیں پنجابی والے پیار ایک ایسی چیز ہے وہ کسی مال میں نہیں ملتی کسی بازار میں نہیں ملتی سب کچھ مل دے سب کچھ مل دے پیار نہیں ملتا سب کچھ مل دے پیار نہیں ملتا سونا سچا یار نہیں ملتا حالے صاحب سب کچھ مل دے سب کچھ مل دے پیار نہیں ملتا سونا سچا یار نہیں ملتا سسی کو پنو ہیر کو رانجھا سونی کو بھی پیار نہیں ملتا سب کچھ مل دے پیار نہیں ملتا سونا سچا یار نہیں ملتا حالے صاحب دل دے ٹکڑے کون ونڈے سی دل دے ٹکڑے جاوید صاحب دل دے ٹکڑے کون ونڈے سی جے تو نہیں دلدار نہیں ملتا سب کچھ مل دے پیار نہیں ملتا سونا سچا یار نہیں ملتا آج کیونکہ میں کوئی ہندو مسلمان یا سکھ مذہب کو نہیں فالو کرتا ایک خوشی کو فالو کرتا آج بھگوان کرشن کا جنم دن ہے جنم اشٹمی منندے پہ کافی مندریں اتھا بھی منندے پہ تے حکم کرشن کو پیاری ہے ہر ویلے مرلی بنسری تے انہی بنسری سن کے تے گمی منچی آدمی عورتاں سب کٹھے تھی ویدے گوالا آئی تو انہا ایک ذکر ہندی ویچ سب کچھ مل دے پیار نہیں ملتا سونا سچا یار نہیں ملتا پیار دی مرلی کون وجہ سی پیار دی مرلی کون سنے سی جے تو نہیں مراد نہیں ملتا سب کچھ مل دے پیار نہیں ملتا سونا سچا یار نہیں ملتا آخری منتروں ہی نا سرائکی رل کے راسو کی میں اساں کینیڈا ہوں امریکہ ہوں پاکستان ہوں ہندوستان ہوں رل کے راون دا ایک طریقہ سا کو ہونا چاہیے اور وہ طریقہ میں دسنا پہ ہی دو لفظ ہیں سرائکی رل کے راسوں کی میں جے تو نہیں وچار نہیں ملتا سب کچھ مل دے پیار نہیں ملتا سونا سچا یار نہیں ملتا تے میں بڑا مشکور ہوں خالد صاحب دا اور تارا سب دا دو چار شیر میں تو اردو سنا کے ویسا تاکہ یہ نہ آکھو کہ میں اردو نہیں آتی پنجابی بھی آتی ہے میرے کو پنجابی یہ ہے کہ میرے کو بیٹھے ہیں ڈار صاحب تے پوچھن لگے سرائکی دی تاریخ میں کہ پنجابی دی ماں ہے صرف پنجابی دی ماں نہیں سنسکرت دی ڈالی ہے سنسکرت تو ہی سرائکی تو ہی سنسکرت آئی ہے تے ساکھوں ادب نال پیار کرنے ایسا ہر ادب نال پیار کرنے تے میں انہیں کو آکے بھی تُساں ایک تھا سرائکی انٹرنیشنل کانگریس بڑھاؤ تے خواجہ صاحب انہیں کنوینر بنن تے انہیں سب مادری زبانے دی ترقی ہوئے صرف سرائکی دی نہیں تلے اتے اسمان تے ماں دی ایک شیر ہے تلے اتے پرے اسمان تے اتے پرے اسمان تے رب سچے دا نام اتے پرے اسمان تے رب سچے دا نام تلے ہی زمین تے صرف ماں ہی ماں ماں بائک نہ ہونا ہے اور ماں سا کو دو چیزاں دیں دیئے ایک تو ماں بولی پیو بولی نہیں آدھے ماں بولی کیونکہ ماں ہی دیں دیئے وہ 9 مہینے رکھیں دیئے وہ 10 دو چار دیں دیئے ثقافت جیڑی کہ تو سن کلچر جے کو آتے ہو ایک کلچر کوئی ایگریکلچر نہیں انسانیت جیڑی ہے سارے اندر جا خلوص ہے وہ ماں سے دیئے کی میں ادب کرنے کی میں کرنے وہ پہلا ٹیچر ہے پہلا گرو ہے پہلا مرشد ہے
تے مرشد دے اتنے ایک سلطان باہو دا ایک مرشد گرو اے تن میڈا چشمہ تھی وے، اے تن میڈا چشمہ تھی وے، اکھاں چشمہ، میں مرشد دیکھنا رجا ہوں، لولوں دے وچ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہو، اتنا ڈٹھا صبر نہ تھی وے، اتنا ڈٹھا صبر نہ تھی وے، میں اڈے اڈے بھجا ہو، مرشد دا دیدار ہے باہو، میں کو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ مرشد دی بڑی ضرورت ہے، ایک گرو دی بہت ضرورت ہے، یہ سب کلچر بھی ہوئے جسے ماں جڑی مرشد دا کم کریں آدھن مالے پیر جنت ہے تے ایک انہوں نے بہت بڑا کلام ہے سلطان باہو صاحب دا کہ مرشد کامل او سیڑھی ہے، ایک مرشد بڑھاؤں ہے، مرشد کامل او سیڑھی ہے جڑا دو جگ خوشی دکھائے ہو، پہلا غم ٹکڑے دا میٹے ول رب دا راہ دکھائے ہو، جے مرشد اے نہ کیتا وہ کوڑے لارے لائے ہو، ساکو ہر ویلے مرشد دی لوگ مرشد ساکو چنگا مل ونجے کامل ونجے وہ کامیاب ہے۔ اب ایک دو شعر اردو کے سنا رہا ہوں اسی سفیانہ طے میں، یہاں کوئی ہندو ہے، یہاں کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ تو کوئی عیسائی ہے، یہاں سب نے انسان نہ بننے کی قسم کھائی ہے۔ رام والوں کو مسلمان سے بو آتی ہے، رام والوں کو مسلمان سے بو آتی ہے، اہل اسلام کو بھگوان سے بو آتی ہے، کس کو فرصت ہے، کس کو فرصت ہے کرے آ کے دنیا میں خدمت انسان، یہاں انسان کو انسان سے بو آتی ہے۔ دوستو اور لوگوں نے بھی بولا ہے، میں چاہوں گا کہ میں زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، ایک دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں پر اس کو اس طے میں رکھنا ہے کہ بھئی ہم اتنی دور آئے ہیں، ہم کس کے لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا ہمارا مقصد ہے زندگی میں۔ ہم موسٹ آف اس، وہ جو پہلی جنریشن یہاں آئی تھی نا امریکہ کی، وہ گولڈ رش میں پاگل ہو گئی، آپ کو جگہ جگہ پہ گولڈ رش کے وہ ملیں گے۔ میں کہانی جانتا ہوں اس گولڈ رش کی، 40,000 آدمی گولڈ رش میں مارے گئے لیکن گولڈ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ بھاگتی پھرتی تھی دنیا، بھاگتی پھرتی تھی دنیا، جب طلب کرتے تھے ہم، اب جو نفرت ہم نے کی وہ بے قرار آنے کو ہے۔ یہ دولت ایسی چیز ہے جب اس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے تو یہ اور بھاگتی ہے۔ بھاگتی پھرتی تھی دنیا، جب طلب کرتے تھے ہم، اب جو نفرت ہم نے کی وہ بے قرار آنے کو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کی پرسیوٹ کرتے ہیں، اس کو دل سے اگر چاہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، کس لیے ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کام کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خواجہ وید صاحب، مجھ سے پوچھنے گیا آپ ہمیں مجھے بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، زندگی کا مقصد بہت لوگ بتا گئے، اور ایک شعر ان کا ہے اقبال کا، یہی ہے عبادت، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، تو کام آئے دنیا میں کہ انسان کے انسان۔ ان لفظوں کے ساتھ میں آپ کا شکریہ۔ شکریہ بادرہ صاحب، اور آپ سے ہم بعد میں اور سنیں گے۔ اس محفل کا طریقہ کار یہ کہ ایک راؤنڈ کے بعد جو ہے دوسرے راؤنڈ میں آتے ہیں تو ہم آپ سے بعد میں بھی کچھ آپ کے خیالات سے مستفید ہوں گے۔ آپ جب کہہ رہے تھے تو مجھے ایک، چونکہ پاکستانی یا ہندو، اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھا کہ مسلمان ہوں۔ اور ایک تھوڑے سے تصرف کے ساتھ جو کچھ آپ نے کہا تھا اس کے اوپر ایک شعر آپ کی نظر ہے، وہ جلوہ گر ہے بترا، وہ جلوہ گر ہے بترا، دیر و حرم میں یکساں،
وہ جلوہ گر ہے بترا دیر و حرم میں یکساں، اس قدر مشترک کو جو چاہے نام دے دو. دو گانا پیش ہوگا تو لیکن اس سے پہلے ہمارے بٹلر صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا. یہ تشریف لائے، ان کا صبح کہیں جانا ہے انہوں نے ارلی، اور ان کو میں پھول پیش کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سب آپ کی طرف سے خالد سعید صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک چٹکلا بھی سنانا چاہتا ہوں. جب شعر و شاعری یہاں ہو رہی ہے تو عام طور پر عشق ہوتا ہے، شراب ہوتی ہے شعر و شاعری میں، وہ تھوڑی سی کم تھی. تو ایک تو چٹکلا ہے اس کے اوپر کہ دو دوست تھے لاہور میں، شام کو چھپ کے پیتے تھے. تو ایک ان میں سے آ گیا امریکہ، تو دوسرا کیا کہتے ہیں دو پیگ لگا دو. وہ تھا اکیلا، پہلے اس کو پیے پھر دوسرے کو پیے پھر ایک کو پیے پھر دوسرے کو. بار مین نے کہا سر آپ ایک ایک کر کے دو کیوں نہیں منگوائے؟ کہتا ہے یار وہ میرا دوست تھا نا، اب اس کی یاد آ رہی تھی تو میں نے اس لیے دو منگا لیے. 2 دن کے بعد پھر گئے، پھر ایک ہی منگایا. تو اس نے پوچھا سر آج آپ کو یاد نہیں آ رہی؟ کہتے میں نے تو چھوڑ دی ہے پینی، میں تو اس کے لیے پی تھا. اور یہ محفل جو ہے یاد رہے گی. یہ نیچی نگاہیں یہ ہوا یاد رہے گی، یہ نیچی نگاہیں یہ حیا یاد رہے گی، مل کر کے بھی نہ ملنے کی ادا یاد رہے گی، مل کر کے بھی نہ ملنے کی ادا یاد رہے گی. گر ہم ہی بھول گئے ہم جانے سفر کو، حیران ہوں کہ انہیں منزل کیا یاد رہے گی. کرنا چاہتا ہوں، ایک شعر شراب پہ کہنا چاہتا ہوں جو نہیں پیتے ہیں ان کے لیے. زندگی کیوں خراب ہو جائے، زندگی کیوں خراب ہو جائے، عشق کیوں بے نقاب ہو جائے، غم بھلانے کے لیے کیوں پیوں شراب، کاش غم ہی شراب ہو جائے. بس اتنی ترمیم چاہتا ہوں، بس اتنی ترمیم چاہتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ عام کر دو شراب، غم کے معروف کو چھوڑ کر یارب جس کو چاہے حرام کر دو شراب.